اب بھئی یہ خاکہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ خاکہ اصل میں ہوتا کیا ہے. تو خاکہ کہتے ہیں نا کہ بھئی اسکیچ ایک طرح سے، کہ بھئی کسی کا اسکیچ کھینچ دینا. اسکیچ دیکھا ہے آپ نے؟ جیسے جی آپ جب جامعہ آئیں گے تو وہاں بہت سارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں گے، تو ان میں سے ایک ڈپارٹمنٹ یہ ہے کہ بھئی وہ اسکیچ پہ زیادہ کام کرتا ہے. تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہو، وہ ادھر آپ کی اسکیچ پوری بنا دے گا اور آپ کو لا کر کے بعد میں دکھائے گا، بولے یہ تو ہم نے، وہ ان کا اسائنمنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو کچھ دیں گے نہیں، بس آپ اس کا فوٹو کھینچ سکتے ہیں. وہ پورا اس کو بنا کر کے تیار کر دیں گے. کبھی بہت ساری دیکھیں گے کہ بھئی جامعہ کے سامنے کوئی بیٹھ کر کے پوری جامعہ کا بنا رہا ہے، کوئی کسی گیٹ کا بنا رہا ہے، کوئی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بیٹھے ہیں ان کا کوئی بنا رہا ہے. تو پوری طور پہ اسکیچ بنا دینا، پینسل کے ذریعے اسکیچ جو بنائی جاتی ہے اس کو بنا دینا، ٹھیک ہے. لیکن خاکے کا اصل میں جو چیزیں ہیں خاکے کی، وہ یہ ہے ادب کے لحاظ سے کہ بھئی کسی انسان کی ہلکی پھلکی صورت کو الفاظ کے ذریعے کھینچ دینا. کس کے ذریعے کھینچ دینا؟ الفاظ. الفاظ کے ذریعے کسی کی شخصیت کو کھینچ دینا، اس کو ہم لوگ خاکہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. الفاظ کے ذریعے. اب وہ اسکیچ ہو رہا تھا، وہ قلم کے ذریعے ہو رہا تھا، ایک پینٹنگ کے ذریعے، ڈرائنگ کے ذریعے ہو رہا تھا. یہاں الفاظ کے ذریعے، کوئی ڈرائنگ نہیں ہے، کوئی تصویر ہمیں دکھائی نہیں جا رہی ہے، بس یوں ہی الفاظ کے ذریعے انہوں نے کھینچ دیا ہے. اب ذرا دیکھیے کتاب والوں کی بھاشا میں یہ کیا کہتے ہیں. اصطلاحی معنی میں لفظ خاکہ کے انگریزی لفظ اسکیچ کا ترجمہ ہے. مطلب بھئی وہی اسکیچ. شخصی خاکے کے لیے انگریزی میں پین، پورٹریٹ یا پرسنل اسکیچ کی اصطلاحی بھی استعمال کی گئی. پرسنل اسکیچ کے ہاں بھئی انڈیویجولی اس کو ہی اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. آج کل خاکہ ہی کی اصطلاح رائج ہے. خاکے سے مراد ایسی نثری تحریر ہے. کیا ہے؟ نثری تحریر ہے. لفظ پہ توجہ کریں. ایسی نثری تحریر ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے. کیا بھئی ایک طرح سے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں، اسکیچ ہی کر رہے ہیں، لیکن کس کے ذریعے کر رہے ہیں؟ الفاظ کے ذریعے. ایک الگ کہتے ہیں نا اچھوتا انداز لے کر کے آئے، ایک آپ نرالا انداز لے کر کے آئے، لا کر کے آپ نے پورا کھینچ دیا اس کا خاکہ. اس میں جس شخص کی تصویر کشی کی جاتی ہے اس کے خیالات و افکار، سیرت و کردار، عادت و اطوار سب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں. ہلکی پھلکی اس کے مزاج کے بارے میں بتا دیں گے کہ ہاں بھئی بالا کتنا غصہ کرتی تھی، بتا دیں گے بھیا ارم کتنا بھڑکتی تھی، آشرا کس طریقے سے بہانے بناتی تھی، اسلم بھائی کس طریقے سے باتیں گھما دیتے تھے. تو وہ بھی کہیں نہ کہیں آ جائے گا اگر آپ کا خاکہ بنایا جائے تو، ٹھیک ہے. تو خاکے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے متعلقہ شخصیت کی ظاہری اور باطنی خصوصیات میں ایسے نمایاں اوصاف بیان کیے جائیں جو اس کی انفرادیت اور پہچان کا ذریعہ ہوں. اب میں بہانے کی بات کروں گا تو دو لوگ ہماری کلاس میں آئیں گے، ایک عاشرہ ایک اسلم. برا مت مانیے گا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو میں اس طریقے سے کہ جب ان کے سامنے کوئی بات کی جاتی تو اس کو اس طریقے سے یہ ڈیزائن کرتے کہ سامنے والا خود کنفیوز ہو جائے کہ میرا سوال تو کہیں غلط نہیں ہے. یا پھر میں اپنی تصویر کروں کہ بھئی مونڈ میں رہتا ہے تو بھیا خوب پڑھا دیتا ہے، مونڈ میں نہیں ہے تو بھیا باتوں کو گھمانے لگتا ہے، مونڈ میں نہیں ہے تو پھر سامنے والے کو ڈانٹ بھی دیتا ہے. کبھی مونڈ میں نہیں ہے تو بنا بات کے ڈانٹ دے گا، کبھی بہت بڑی بات ہوتی تو کچھ نہیں بولتا. تو آپ اس طرح میرا بھی مذاق بنا سکتے ہیں، بولے بھیا بالوں کا حال یہ ہے کہ پیشانی چوڑی ہو گئی ہے. اس طریقے سے آپ اس کو بھی خاکہ لکھ سکتے ہیں. آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھیا ہنستا ہے تو سامنے والے دو دانت دکھائی دینے لگتے ہیں اور پھر بنا بلف کی روشنی ہونے لگتی ہے. اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقے سے کہ ہاں اس کے اندر منفرد انداز میں. اب میں نے کہا نا کہ جیسے ہمارے ایک استاد تھے، اس کے اوپر ان کے اوپر میں نے لکھا تھا کہ بھئی ان کی پیشانی چوڑی ہونے کی اصل وجہ ان کے بال ہیں. ان کے بال ان سے دوری اختیار کرتے ہیں ان کے سر سے، جس کی وجہ سے ان کی پیشانی چوڑی ہو گئی ہے. اور ان کی دانتوں کی روشنی کی وجہ سے ہمیں رات میں کہیں اور بلف جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مطلب کہ ان کے 2 3 4 دانت جو ہے پورے طور پر باہر نکلے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے، یا اگر کسی کا بھئی گال کا مسئلہ ہے یا کچھ شہری کی کسی شناخت کو بیان کرنا، تو آپ اس طریقے سے اچھوتے انداز سے بیان کر دیں گے. ہاں بھئی کسی کے گال پر تل ہے یا کسی کے گال پر اس طرح سے، تو اس کو بولے
پورے چہرے کی رنگ و روگن کو بچانے کے لیے ایک تھپا لگا دیا ہے، ایک اسٹیمپ لگا دیا ہے کالے تل نے، تاکہ بد نظروں سے ان کے چہرے کو بچایا جا سکے. تو اس طرح کی آپ باتیں لکھ سکتے ہیں، ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. مزاج کو بیان کر دیجئے. تو ان ساری چیزوں کو عام طور کے اندر خاکے کے اندر بیان کیا جاتا ہے. اس کے لیے خاکہ لکھنے والے کا اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے واقفیت اور قربت بھی ضروری ہے. یار آپ میرے مزاج کو کب سمجھو گے؟ جب آپ مجھ سے ملو گے، جب آپ مجھے دیکھو گے، ہے نا؟ اب آپ نے مجھے دیکھا نہیں تو آپ میرے مزاج کو کیسے سمجھ سکتے ہو؟ میں نے آپ کو نہیں دیکھا، میں آپ سے ملا نہیں، تو میں آپ کے مزاج کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ میں کیا ہوں، میں کیا نہیں ہوں، آپ کو کیا پتا اسکرین کے پیچھے؟ یا آپ کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ کی شخصیت کو میں کیا جانوں جب تک میں آپ سے ملا نہیں، آپ سے دیکھا نہیں، آپ کے انوائرمنٹ کو نہیں دیکھا، آپ کے ماحول کو نہیں دیکھا، آپ کی شخصیت کو، آپ کے عہدے کو، آپ کی پوزیشن کو نہیں دیکھا، یا اس کے علاوہ آپ کا مزاج نہیں دیکھا، آپ کا انداز تکلم میں نے نہیں دیکھا، یا پھر آپ سے مل کر کے چہرے پر رنگت کیا آتی ہے، آپ کے چہرے کی شکل و صورت کو، ان ساری چیزوں کو، یا پھر آپ کا جو آپ کی دن بھر کی مشغولیات ہیں وہ کیا ہیں، آپ کا مزاج کیا ہے وہ کیا ہے. کیونکہ عام طور پہ سوشل میڈیا پہ ہر آدمی جو ہے فرشتہ ہے، ہونا بھی چاہیے، میں منع نہیں کر رہا، ہر آدمی فرشتہ ہے، ہر آدمی جو ہے اللہ کا ولی ہے، ہر آدمی جو ہے غوث پاک کا خلیفہ بنا پھر رہا ہے. تو وہ والے حالات ہیں. تو اس کے لیے خاکہ لکھنے کے لیے جب آپ کسی شخصیت کو ابھار رہے ہیں، کسی شخصیت کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں اس انسان سے قربت ضروری ہے، اس انسان سے جو ہے آپ کی ملنسار ہونا ضروری ہے، اس انسان سے آپ کی واقفیت ہونا ضروری ہے، اس کے بارے میں کم سے کم ضروری معلومات تو آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آئی اتنی؟ جی آ گئی. ہاں. خاکہ نگاری اور سوانے میں تھوڑا سا فرق ہے. سوانے کے اندر ان کی زندگی کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی زندگی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. خاکے میں بس ایک شخصیت کا خاکہ اسکیچ کھینچ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے.